السلام علیکم ویورس، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قبر نکل رہی ہے اور یہ اس بد نصیب بیٹے کی قبر ہے جس کو اس کی ماں نے 16 سال پہلے ہی گنوا دیا اپنے ہاتھوں سے۔ ویورس آج کی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، آپ کو ایک بہت دکھی ماں سے ملوانے والی ہوں۔ یہ وہ ماں ہے جس نے اپنا بیٹا گنوایا 16 سال پہلے، جو ملک چھوڑ کے گیا اور وہیں پر دفن ہو گیا۔ یہ بہت دکھی ماں جس نے اپنا بیٹا، بہت جوان بیٹا، 50 سالہ بیٹا گنوا دیا، اور یہ اس کی قبر نکل رہی ہے۔ اور یہ ماں میری بھی ماں ہے، اور یہ قبر میرے بھائی کی قبر ہے جو 16 سال پہلے ملک چھوڑ کر گیا اور کبھی نہ آیا، ایون کہ اس کی ڈیڈ باڈی بھی نہ آئی۔ ہمیں دلاسے دیتا رہا میں ٹھیک ہوں، میں چل رہا ہوں، دیکھو میں اپنی ٹانگوں پہ چلتا ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن وہ ٹھیک نہیں تھے، وہ ہمیں کچھ نہیں بتاتے تھے۔ ہم سب ان کے چھوٹے بہن بھائی تھے، یہ ہمارے بڑے بھائی تھے، اور اس سے پہلے ہمارے والد جا چکے تھے دنیا سے، اس لیے ہمارے اس بھائی نے ہمیں اپنا کوئی دکھ نہیں بتایا، کیونکہ والد کے جانے کے بعد ایک اور بھائی ہم گواہ بیٹھے، وہ بھی دنیا سے چلا گیا، اور اس بھائی کے جانے کے بعد یہ بھائی بھی چلا گیا، پردیس میں ہی رہا۔ ملک بھی وہ تھا جہاں پر جنگ لگی تھی، یوکرائن۔ نہ زندگی میں آ سکا، نہ ڈیڈ باڈی آ سکی، اور ماں کو صبر نہیں آتا، وہیں پر فوت ہوا، وہیں پر دفن ہوا، نہ یہاں جنازہ، نہ یہاں قبر، نہ یہاں ڈیڈ باڈی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ویورس کہ ایک ماں کا کیا حال ہو سکتا ہے۔ یہ میری دکھی ماں ہے، یہی وجہ ہے، یہ میرے ماں باپ کی تصویر ہے۔ یہ میرا بھائی ہے جو بہت جوان تھا اور بہت خوشحال تھا۔ یہ ساری تصویروں کو دیکھ کے اور اس ویڈیو سے اندازہ ہو جائے گا کہ میرے کوکنگ چینل اور ولاگنگ چینل پر اتنی دیر سے کیوں نہیں آخر کوئی ویڈیو کوکنگ کی یا ولاگ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ہمیں ایک ماہ ہو گیا اپنا بھائی گنوائے ہوئے، اور اس سے بھی پہلے ایک ماہ پہلے وہ بہت بیمار تھے، اور ہم صرف دن رات ان کی دعاؤں میں لگے رہتے تھے، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا کہ وہ چلے گئے۔ 40 دن گزر گئے ویورس، لیکن میرا دل نہیں کرتا کہ میں کوئی کوکنگ کروں۔ بہت سی کوکنگ کی ویڈیوز پڑی ہیں، لیکن میں ان کو اپلوڈ نہیں کر پا رہی، نہ وائس کور ہو پاتا ہے۔ یہ میرے بھائی کا سیٹ اپ تھا جو انہوں نے یوکرائن میں بنایا تھا اسٹوڈنٹس کے لیے۔ یہ گھر بار تھا جو انہوں نے اسٹوڈنٹس ویزا کے لیے، جو اسٹوڈنٹس جاتے تھے ویزا لگوا کے، ان کے لیے یہ سارا سیٹ اپ بنایا ہوا تھا۔ میرا بھائی ایک ایمبیسیڈر تھا، لیکن بہت محنت کرنے کے باوجود میرے بھائی کو کچھ حاصل نہیں ہوا سوائے موت کے، اور اس نے ہم سب سے اپنا دکھ چھپانے کے لیے کہ ہمیں تکلیف نہ ہو، اس نے اپنی وصیتیں کر دی کہ مجھے یہیں پر دفنایا جائے، میری ڈیڈ باڈی نہ بھیجی جائے، میرے گھر والوں کو دور رکھا جائے۔ ویورس، آپ نے میرے بھائی کے لیے ضرور دعا کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میری ماں کے لیے بھی کرنی ہے کہ میری ماں کو صبر آئے۔ یہ میرے بھائی کے ان دنوں کی ویڈیو ہے جب وہ بہت بیمار تھے اور وہ پہچان بھی نہیں سکتے تھے، تو میں ان کو ویڈیو کال کر کے پوچھتی تھی تو وہ بس کہتے تھے کون ہے، وہ پہچانتے بھی نہیں تھے اور کہتے تھے ہاں میں ٹھیک ہوں، ہاں میں بس ٹھیک ہوں۔ وہ یہی کہتے رہے کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن وہ ٹھیک نہیں تھے، اور ایک دن اچانک 15 اگست کے رات کو 8:15 بجے ہمیں فون آتا ہے میری بڑی بہن کا، جو کہ وہ بھی ملک سے باہر ہے، کسی اور ملک میں، مانچسٹر میں، اور وہ مجھے بتاتی ہے، بلکہ روتی ہے، کچھ نہیں بتاتی، اور اس کے رونے سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہوا ہے، کیونکہ دل کو دھڑکے تو لگے ہوئے تھے اور ہم بہت پریشان تھے اپنے بھائی کی وجہ سے۔ یہی ہمارا باپ تھا، یہی ہمارا بڑا بھائی تھا، کیونکہ آلریڈی ایک باپ اور اپنا بڑا بھائی ہمیں گنوا چکے تھے۔ اور بہن کہتی ہے کہ ماں کے گھر جا کے پھوڑی بچھاؤ، وہاں پر دریا بچھاؤ، ماں کو سہارا دو،
لیکن میں نے اس کی آواز سنتے ہی چیخیں مارنا شروع کر دی اور کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، میری ماں مر جائے گی، سن کے کہ اس کا دوسرا بیٹا بھی دنیا سے چلا گیا۔ ویورز، کوئی پردیس پہ نہ جائے، سب اپنے گھر والوں کے پاس رہ کے تھوڑی کھا لو، تھوڑی کما لو، لیکن اپنی بیوہ ماں، بوڑھی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے کبھی نہ جاؤ۔ ویورز، میرے بھائی کی قبر اتنی دور ملک میں ہے جہاں جنگ لگی اور جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ میرے بھائی کے لیے، میری ماں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔